سورہ نور اور سورہ نساء عورتوں کے حقوق کے لیے عرب دور کی جہالت میں کسی پہلی بارش کی بوندوں سے کم نہیں تھی۔ عرب کے پتھریلے صحراؤں میں جہاں جہالیت صدیوں پہلے عورتوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دینے کے در پہ تھی، وہاں خالق کائنات نے اپنے اس دلربا مخلوق کے لیے اس کے حقوق کی ایسی چادر ان دونوں صورتوں کے احکامات کی صورت میں اتاری جس کو پا کر قیامت تک کے لیے ہر عورت محفوظ رہ سکتی ہے۔ نسل انسانی کی بقا کے لیے خالق نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھا ہے۔ کائناتی نظام میں توازن پیدا کرنے کے لیے اللہ کے گھڑیوں کے اصول بہت باکمال ہیں۔ جہاں مرد کو طاقت دے کر ذریعہ معاش کی ذمہ داری سونپی گئی، وہاں عورت کو نفاست، سلیقہ، احساس اور محبت دے کر خاندان اور نسل کی بقا کا ضامن بنا دیا گیا ہے۔ مغرب جہاں اس وقت جدت اور معیار کی بلندیوں پر ہے، وہیں وہ معاشرتی طور پر اپنی عقلی سطح پر شدید تنہائی کا شکار ہے۔ عورت اور مرد ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہیں اور اپنی اپنی طاقت منوانے کے جوش میں معاشرتی اقدار اور خاندانی روایت کہیں کھو سی گئی ہیں۔ جانے کس احساس تنہائی اور نارسائی کے احساس تلے مغرب میں کسی سوچ نے عورت کی آزادی کا نعرہ بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آواز ساری دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ عورت مظلوم اور مرد ظالم ہوتا چلا گیا۔ ہر معاشرے اور سوسائٹی میں عورت لاشعوری طور پر اپنے سے جڑے مرد کو غاصب اور خود کو مظلوم سمجھنا شروع ہو گئی۔ اس کھینچا تانی میں مغرب کو سب سے پہلا خیال ایک ایسی پابندی کے بارے میں آیا جو کہ عورت کے تقدس کی ضامن تھی۔ پردے کو ڈائریکٹ ایک ظالمانہ پابندی سے تشبیہ دے دی گئی اور اس کو لے کر ایسے جذبات ابھارنے کی کوشش کی گئی جیسے یہ ایک ظالمانہ فعل اور عورت کے بنیادی حقوق کے منافی تھا۔ یہاں ہم پردے اور مرد اور عورت کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقت سے نوازا اور عورت کو دلی اور دماغی صلاحیتیں عطا کی۔ جبلتاً مرد کو وہ آنکھ دی گئی جو اگر اٹھے گی تو اپنی طاقت سے سب بہا لے جائے گی، اور عورت کو وہ حسن و جمال عطا کیا گیا جو اس کے حلال رشتے کے لیے زندگی کی رعنائی اور دلکشی پیدا کرتے۔ دونوں اپنے ان جذبوں اور صلاحیتوں سے زندگی کی گاڑی چلاتے اور کوئی بھی فریق کسی مقام پر بیزار نہ ہو پاتا۔ خرابی تب پیدا ہوگی جب مرد کی نظر اور عورت کا حسن حلال رشتے کے بجائے آوارگی کی سمت چلتا ہوا جگہ جگہ بھٹکے گا۔ واضح حکم دے دیا گیا کہ مرد نظر نیچی رکھیں اور عورت سطر ڈھانپ کے رکھیں۔ اب اگر عورت کے آزادانہ حقوق کے لیے عورت پردہ نہیں کرے گی اور مرد کو اس کی فطرت کے خلاف زبردستی نظریں جھکانے پر مجبور کیا جائے گا تو ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اس آزادی کی قیمت فساد، قتل و غارت، تیزاب گردی اور بے شمار مسائل ہوں گے۔ دوسری آزادی عورت کی آزادانہ نقل و حرکت اور مرد کے بنائے گئے گھر میں مقبوضہ بن کر رہنے سے متعلق تھی۔ عورت کی فطرت اگر دیکھی جائے تو اس کو اپنے لیے ایک سائے کی ضرورت رہتی ہے۔ لاشعوری طور پر عورت مرد کا سہارا تلاش کرتی ہے۔ ایسا نہ کر سکنے کی وجہ سے جو قیمت چکانی پڑتی ہے، اس کی مثالیں جگہ جگہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اگر عورت اپنی کمزور جسمانی صلاحیت کے ساتھ آزادی کا خواب دیکھے گی اور مرد سے فطری طور پر آزاد ہونا چاہے گی تو اس کی قیمت اسے معاشرے کے ظالم مردوں کے ہاتھوں محکوم بنانے کی صورت میں چکانی پڑے گی۔ عورت اس دنیا میں الہامی تخلیق ہے، ایک ایسا الہام جو ہر کسی پر نہیں کھلتا۔ اس پتھر زدہ دور میں بارش کے اس قطرے کی طرح جو پتھروں کے سینے کو چیر کر کومپل اگا دیتا ہے، عورت کبھی بھی عام نہیں رہی۔ اس راز کو پانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر مغربی اقدار خدا کی عنایت کردہ سورہ نور اور سورہ نساء کو پس پش ڈالنا چاہیں گے تو کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ رب کائنات نے عورت کی وراثت سے لے کر ماں بننے تک اور بہن بیٹی سے لے کر شوہر سے وابستہ ہو جانے تک جو سہولتیں اور آزادیاں دور اندیشی سے عطا کر دی ہیں، وہ مغرب کی نام نہاد آزادی کے منہ پر
قدرت کا تماچا ہیں۔ عورت کو آزاد کر دینے کے روپ میں ہمیشہ کے لیے غلام بنا لینے کی سازش جب تک سمجھ میں آئے گی تب تک شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ عورت کا تحفظ اور وقار صدیوں پہلے ایک آئین کی شکل میں نازل کر دیا گیا جس کی کوئی مثل نہیں، جو بے مول ہے، اور جس آزادی کے بعد کوئی عورت کو زندہ دفنا نہیں سکتا، غلام بنا نہیں سکتا۔